بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے ترکی کے صدر کو نئی 5 سالہ مدت کے لیے صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا برکھی اغاز ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر کل پیر کے روز سے وسطی ایشیا کے متعدد ممالک کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ اس کا آغاز ازبکستان کے دورے سے کریں گے۔ پاکستان کی حکومت نے قطری آرڈینری اسپیشل اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈرز کو ملک کے کسی بھی سرحدی مقام پر آمد پر انٹری ویزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اپنے ایران کے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو نئی 5 سالہ مدت کے لیے صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر خیرسگالی کا پیغام ارسال کیا ہے، جس میں انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی کامیابی اور ترکی کے عوام اور حکومت کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ کل انقرہ میں صدارتی کمپلیکس میں ترکی کے دورے پر گئے ہوئے وزیر داخلہ شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ جواب میں صدر اردوان نے وزیر داخلہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وطن واپس لوٹنے کے بعد ان کی جانب سے بھی صاحب اسم امیر کو خیرسگالی کا پیغام پہنچا دے، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و سلامتی اور ریاست قطر کی مزید ترقی و کامرانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل پیر کے روز وسطی ایشیا کے متعدد ممالک کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ انہیں ان دوروں کی دعوت متعلقہ ممالک کے سربراہان نے دی ہے۔ صاحب اسم امیر اپنے دورے کا آغاز ازبکستان کے دورے سے کریں گے، جس کے بعد وہ کرغزستان اور پھر قازقستان جائیں گے، جہاں وہ آستانہ انٹرنیشنل فورم میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد صاحب اسم امیر تاجکستان جائیں گے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اس دورے کے دوران مذکورہ 4 ممالک کے رہنماؤں اور اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتیں اور مذاکرات کریں گے، جن میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان دوروں کے دوران مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں MOUs پر دستخط کیے جائیں گے۔ صاحب اسم امیر کے ساتھ ایک سرکاری وفد بھی ہوگا، جس میں سینئر سرکاری عہدیداران اور تاجر شامل ہوں گے۔ دریں اثنا شورا کونسل کی داخلی اور خارجی امور کی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر علی بن فتح المری نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے وسطی ایشیا کے ملکوں ازبکستان، کرغزستان، قازقستان اور تاجکستان کے دورے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس دورے سے قطر اور مذکورہ ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے خصوصی بیان میں کہا کہ ان ممالک میں 80 سے 90% مسلم اکثریت آباد ہے، سوائے قازقستان کے، جہاں مسلمانوں کی آبادی 46 سے 56% ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کے ان ممالک کے ساتھ قریبی سفارتی تعلقات ہیں، اور یہ ممالک بہت سے وسائل سے مالا مال ہیں، جن میں یورینیم، قدرتی گیس، معدنیات اور دیگر وسائل شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صاحب اسم امیر کے اس دورے سے مشترکہ مفادات حاصل ہوں گے اور مختلف شعبوں میں شراکت کے وسیع امکانات پیدا ہوں گے۔ کل وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون محترمہ لولوہ بنت راشد الخاطر سے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے جنرل سیکریٹریٹ اور اس کے انسانی حقوق کے اداروں کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات GCC کے ممبر ممالک میں انسانی حقوق کے اداروں کے سربراہان کے 14ویں اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات کے دوران عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے خلیجی ممالک کی مشترکہ کوششوں اور حکمت عملی کو مربوط بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔
قطر چیریٹی نے پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے اپنے پروگرام کے تحت بنگلہ دیش اور پاکستان میں کئی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس تعمیر کیے ہیں اور شمسی توانائی سے چلنے والے پمپ نصب کیے ہیں۔ یہ پروجیکٹس ماحولیات کے تحفظ، بیماریوں اور وبائی امراض پر قابو پانے اور بجلی کے استعمال کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک بیان میں قطر چیریٹی نے کہا ہے کہ اس نے بنگلہ دیش کے ساحلی علاقوں میں 4 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کا افتتاح کیا ہے، جن سے ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگوں کو فائدہ ہوگا جو قدرتی آفات سے متاثر ہوتے ہیں اور جو کھارے پانی کی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر چیریٹی نے پاکستان کے شہر پشاور میں شمسی توانائی سے چلنے والے 7 واٹر اسٹیشنز تعمیر کیے ہیں، جن سے 1650 سے زیادہ خاندان یا تقریباً 16,000 افراد مستفید ہوں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ میں کونسلر امور کے شعبے کے ایک سرکاری ذریعے نے بتایا ہے کہ پاکستانی حکومت نے آرڈینری، اسپیشل اور ڈپلومیٹک قطری پاسپورٹ ہولڈرز کو کسی بھی سرحدی مقام پر آمد پر انٹری ویزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ٹورسٹ یا وزٹ ویزا 30 دن کے لیے ہوگا اور مزید 30 دنوں کے لیے قابل توسیع ہوگا۔ ویزے کے لیے کسی فیس یا پیشگی ریکوائرمنٹس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کی مشرقی ریاست اڑیسہ میں گزشتہ جمعے کے روز ریل کے حادثے کے ذمہ دار لوگوں کو قرار واقع سزا دی جائے گی۔ 2 مسافر بردار ریل گاڑیوں اور 1 مال بردار ٹرین کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 288 افراد ہلاک اور 800 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم مودی نے جائے حادثہ کا معائنہ کیا اور اسے انتہائی تکلیف دہ سانحہ قرار دیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے اپنے ایران کے ہم منصب حسین امیر عبد النہیان کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ملاقات جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں برکس فرینڈز کے وزارتی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے بین الاقوامی امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کو تیز تر کرنے کے علاوہ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں طے پانے والے دونوں ممالک کے مابین معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے مفادات کے پیش نظر مشاورتی ملاقاتوں کو تیز تر کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے گزشتہ اتوار کے روز ملک کا دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد کل اپنے نئے 5 سالہ صدارتی عہدے کا حلف اٹھایا۔ صدر اردوغان نے انقرہ میں پارلیمنٹ میں تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں بطور صدر عظیم ترک قوم اور تاریخ کے سامنے اپنی عزت اور انٹیگریٹی کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ریاست کے وجود اور آزادی کی حفاظت کروں گا۔ ترکی کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے 69 سالہ رہنما اردوغان نے 28 مئی کو ہونے والے رن آف ووٹ میں 52.2% ووٹ حاصل کیے تھے۔ حلف اٹھانے کی تقریب کے بعد دارالحکومت انقرہ کے صدارتی محل میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے درجنوں لیڈروں نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر قرارداد نمبر 3685 کی منظوری دے دی ہے، جس میں سوڈان میں اقوام متحدہ کے انٹیگریٹڈ ٹرانزیشن اسسٹنس مشن میں 6 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ سلامتی کونسل نے سوڈان کی صورتحال سے متعلق اپنی تمام سابقہ قراردادوں اور بیانات کے ساتھ ساتھ سوڈان کی خود مختاری، آزادی، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنے مضبوط عزم کی توثیق کی ہے۔ قرارداد میں سوڈان کی موجودہ صورتحال اور وہاں اقوام متحدہ کے مشن کی سرگرمیوں پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس قرارداد کی منظوری سے پہلے جاری کیے گئے ایک بیان میں سلامتی کونسل کے ارکان نے فریقین سے فوری طور پر دشمنی ختم کرنے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی کو آسان بنانے اور مستقل جنگ بندی کے انتظامات کرنے اور موجودہ بحران کو جامع اور جمہوری انداز سے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا کو مکمل طور پر مالی امداد فراہم کرنے کو یقینی بنائے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اس بات پر گہری تشویش ظاہر کی ہے کہ کچھ بڑے اور قابل بھروسہ عطیہ دہندگان نے اشارہ دیا ہے کہ وہ مالی امداد میں کمی کر رہے ہیں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ انروا مالی تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے اور مالی امداد نہ ملنے کی صورت میں اس کے بجٹ میں مزید کٹوتی کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ یاد رہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی اور شام، لبنان اور اردن میں تقریباً 60 لاکھ افراد انروا کی خدمات پر انحصار کرتے ہیں، جن کی مالی اعانت رضاکارانہ عطیات سے ہوتی ہے، اور رجسٹرڈ فلسطینی پناہ گزینوں میں سے تقریباً 1/3 کیمپوں میں رہتے ہیں۔ روس کی حکومت نے کہا ہے کہ اگر یوکرین معاہدے شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کی رکنیت اختیار کرتا ہے تو اسے آنے والے کئی برسوں تک مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوو نے اپنے ایک بیان میں کہی ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے حال ہی میں یوکرین کو نیٹو کے فوجی اتحاد کا حصہ بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیٹو میں شامل ہونے کے لیے یوکرین کی خواہش کے بارے میں پوچھے جانے پر پیسکوو نے کہا کہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے یوکرین کی حکومت بالکل سنجیدہ نہیں ہے۔ پیسکوو نے مزید کہا کہ روسی فیڈریشن اپنے مفادات اور اپنی سلامتی کو یقینی بنائے گی۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ کھیلوں کے سیزن 2022-2023 کے لیے امیر مینز باسکٹ بال کپ کے 24ویں ایڈیشن میں کل الریان اور الوکرہ کی باسکٹ بال ٹیموں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ دوسرے گروپ کے فائنل میچوں میں الریان نے العربی کو اور الوکرہ نے قطر اسپورٹس کلب کو شکست دے دی۔ پہلے میچ میں لیگ چیمپئن الریان نے 12 پوائنٹس کے فرق سے العربی کو 91-79 کے تناسب سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے امکانات کو برقرار رکھا۔ دوسرے میچ میں الوکرہ نے لگاتار دوسری کامیابی حاصل کرتے ہوئے قطر اسپورٹس کلب کو 8 پوائنٹس کے فرق سے 99-81 کے تناسب سے زیر کر کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے امکانات کو مضبوط کر لیا۔ الدوحیل اسپورٹس کلب کی ہینڈ بال ٹیم نے کل کویت سے اسپورٹس کلب کی ہینڈ بال ٹیم کو 38-35 کے تناسب سے ہرا دیا۔ 10 جون تک ایران کے شہر اصفہان میں جاری 25ویں ایشین مینز کلب لیگ ہینڈ بال چیمپئن شپ میں یہ قطری ٹیم کی دوسری جیت ہے۔ اس جیت کے ساتھ ہی الدوحیل کلب گروپ بی میں سر فہرست ہے اور سیمی فائنل راؤنڈ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اسپورٹس سیزن 2022-2023 کے لیے امیری باسکٹ بال کپ ٹورنامنٹ کے 24ویں ایڈیشن کے مقابلوں میں کل الاہلی اسپورٹس کلب گروپ اے کی عمومی درجہ بندی میں سر فہرست رہی۔ الگرافہ اسپورٹس کلب میں کھیلے گئے میچ میں الاہلی اسپورٹس کلب نے شمال اسپورٹس کلب کو ہرا دیا۔ اسی طرح ٹورنامنٹ کے ایک دوسرے میچ میں اسد اسپورٹس کلب کی ٹیم نے الخوٹ اسپورٹس کلب کی ٹیم کو شکست دے دی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے ترکی کے صدر کو نئی 5 سالہ مدت کے لیے صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر کل پیر کے روز سے وسطی ایشیا کے متعدد ممالک کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ اس کا آغاز ازبکستان کے دورے سے کریں گے۔ پاکستان کی حکومت نے قطری آرڈینری، اسپیشل اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈرز کو ملک کے کسی بھی سرحدی مقام پر آمد پر انٹری ویزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اپنے ایران کے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا خبروں کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم اور اسٹوڈیو سے ٹیکنیکی معاون جابر اور محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔